سائنسی مغالطوں کی سیریز میں آج ایک نئے مغالطے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس مغالطے پر کہ سائنسی نظریات جب ثابت ہو جائیں تو وہ قانون بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ مغالطہ بہت مقبول ہے کہ سائنسی نظریات جب ثابت ہو جائیں تو قانون بن جاتے ہیں، لیکن یہ تصور بالکل غلط ہے۔ یہ مغالطہ شاید اس لیے اس قدر مقبول ہے کہ یہ بیان کئی درسی کتابوں میں دیکھا گیا ہے کہ نظریات درست ثابت ہو جائیں تو قانون بن جاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے بچوں کو سائنس کے بنیادی تصورات ہی غلط پڑھائے جاتے ہیں۔ جو لوگ نظریہ ارتقاء کو درست نہیں سمجھتے وہ اس غلط تصور کو خوب اچھالتے ہیں اور یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ارتقاء کا نظریہ محض ایک نظریہ ہے جو ابھی ثابت نہیں ہوا۔ دوسرے لفظوں میں، اگر یہ درست ہوتا تو اب تک قانون بن چکا ہوتا۔ بدقسمتی سے ایسے دلائل ہمارے ہاں اچھے خاصے پڑھے لکھے اسکالرز بھی دیتے ہیں، لیکن یہ دلیل بنیادی طور پر ہی غلط اور بودھی دلیل ہے۔ سائنسی قوانین اور سائنسی نظریات دونوں مشاہدات کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں۔ سائنسی قوانین پیش گوئیاں کرنے کے لیے کام آتے ہیں، لیکن وہ کسی مظہر کی وجہ بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس تھیوری یا سائنسی نظریہ کسی مظہر کی پیش گوئی بھی کرتا ہے اور اس بات کی وضاحت بھی کرتا ہے کہ وہ مظہر کس وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ گویا سائنس میں قانون اور نظریہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ سائنسی تھیوری ترقی کر کے قانون بن جاتی ہے۔ سائنس میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ آج تک سائنس کا کوئی نظریہ کبھی قانون نہیں بنا۔ آپ کو دو مثالیں پیش کروں گا۔ نظریہ اضافت آج سے 120 سال پہلے پیش کیا گیا تھا۔ اسے سائنس کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے قابل اعتماد نظریہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی ہر وہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی ہے جسے ٹیسٹ کیا گیا ہے، اور ابھی تک ایک بھی ایسا مشاہدہ نہیں ہے جو اس نظریے کی پیش گوئیوں کو غلط ثابت کرتا ہو۔ تمام کی تمام فزکس اب نظریہ اضافت کی روشنی میں پڑھی اور سمجھی جاتی ہے۔ نیوٹن کے کشش ثقل اور حرکت کے قوانین اب نظریہ اضافت کا ایک اسپیشل کیس سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی روزمرہ کے مشاہدات اور فلکیات کے مشاہدات پر نظریہ اضافت اپلائی کیا جائے تو یہ عین وہی پیش گوئیاں کرتا ہے جو نیوٹن کے قوانین کرتے ہیں۔ اس قدر ٹیسٹنگ اور درست ثابت ہونے کے باوجود نظریہ اضافت کو آج بھی نظریہ یعنی تھیوری کہا جاتا ہے۔ نہ تو کوئی سائنسدان اسے قانون کہتا ہے اور نہ ہی کوئی سائنسدان اسے قانون کہنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ دوسری مثال ایٹمی لیول کے مظاہر کی ہے، جسے کوانٹم تھیوری کی مدد سے سمجھا جاتا ہے۔ کوانٹم تھیوری بھی سائنس کی تاریخ کی کامیاب ترین تھیوریز میں شمار ہوتی ہے۔ جدید الیکٹرانکس کی ایجاد کوانٹم تھیوری کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی۔ عناصر کے خواص، تابکاری، مولیکولر بانڈز، سیمی کنڈکٹرز، سپر کنڈکٹرز، تمام کی تمام کیمسٹری، کنڈینسڈ میٹر کی فزکس، بنیادی بائیو کیمیکل ریاکشنز، فائبر آپٹیکل کمیونیکیشنز، غرض کے ایٹم سے متعلقہ کسی بھی مظہر کی وضاحت کوانٹم فزکس کے نظریات سے کی جاتی ہے۔ کوانٹم نظریات کی تشکیل کو 100 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود فزکس کی اس کامیاب ترین تھیوری کو آج بھی تھیوری کہا جاتا ہے، اسے لا نہیں کہا جاتا۔ اب سوچئے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، بحث کا حاصل یہ ہے کہ سائنس میں نظریہ اور قانون الگ الگ چیزیں ہیں۔ کوئی سائنسی نظریہ کبھی قانون نہیں بنتا۔ یہ اصول سائنس کے تمام نظریات اور تمام قوانین پر اپلائی ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو کسی ایک سائنسی نظریے کے خلاف پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرنا علمی بددیانتی ہے۔ چنانچہ نظریہ ارتقاء پر یہ اعتراض انتہائی بودا اور کم علمی پر مبنی ہے کہ ارتقاء اس لیے قابل اعتماد نہیں ہے کہ ابھی یہ محض ایک نظریہ ہے، ابھی یہ لا نہیں بنا۔ نظریہ ارتقاء یا کوئی بھی دوسرا سائنسی نظریہ کبھی لا یا قانون نہیں بنے گا۔ آئندہ کسی نئے مغالطے کی سائنسی وضاحت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔